السلام علیکم جی۔ آج میں آپ کو اپنے ایریے اور اپنے دیہات اور جو وقت گزر گیا اس کے متعلق ویلیج لائف دیہاتی زندگی کے بارے میں کچھ روشنی ڈالوں گا۔ میں ہوں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ جناب، آج میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا گزرے وقت کی، جہاں پر ہمارا بچپن گزرا اور جس جگہ پر اس وقت میں چل رہا ہوں، ایک چیز کے بارے میں آپ کو معلومات دوں گا اور بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ۔ ویڈیو پوری دیکھنی ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، انشاءاللہ آپ کو ضرور مزہ آئے گا۔ تو یہ آپ کو جھنگی سی نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ایک نالہ ہے اور نالے کی اس سائڈ پر جگہ اونچی ہے، تھوڑی سی اوپر کی طرف ہے۔ باقی یہ جو کھیت ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ گہرا ہے، اور یہ جو کھیت ہے اس میں بھی ایک ڈیرا ہوا کرتا تھا، یہ بھی ایک ڈیرا ہوا کرتا تھا۔ اور یہ جو آپ کو کھجور کا درخت نظر آ رہا ہے، یہ کھجور کا درخت اس وقت نہیں تھا، یہ روڈ کے بالکل سڑک کے برابر جناب یہ ڈیرے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جو ڈیرے ہوا کرتے تھے نا یہاں پہ، تو یہاں پہ علیحدہ علیحدہ گھر بنے ہوئے تھے ہمارے، جو اپنی برادری ہے ہمارے، کسی کو اس طرف گھر تھا، کسی کے اس طرف تھا، کسی کے اس طرف تھا۔ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ وزٹ بھی کراتا ہوں اور اس کے متعلق بتاتا بھی ہوں تفصیلاً کتنا وقت ہو گیا یہاں سے گاؤں کو چھوڑے ہوئے اور ابھی کس حالات میں ہے یہ۔ تو یہ دیکھیں، ابھی بھی اس جگہ پہ میں کھڑا ہوں، آپ کو یہ بہت بڑے بڑے درخت نظر آ رہے ہیں نا، یہ تقریباً آج سے میرے خیال میں 20-30 سال پہلے کی بات ہے، یہ ابھی تک یہ جگہ اسی طرح پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ جس کا اپنا حصہ بنتا تھا نا، جدھر جدھر گھر بنے ہوئے تھے، تو یہ ساتھ بھی آپ کو جو نیچے والا حصہ نظر آ رہا ہے نا، تو یہاں سے مٹی کھدائی ہو کر نکال لی ہے، تو اس کو مکمل کھیت بنا دیا۔ یہ ایک مکمل جناب علی گھر تھا اور یہاں پر ڈیرا ہوا کرتے تھے، لوگ یہاں پہ رہتے تھے بڑے پیار احسان کے ساتھ۔ اور یہاں پر جناب والا بہت مالڈنگ ڈیرے اس وقت کے جناب اس لیے خالی چھوڑے ہوئے تھے، اس امید پہ ابھی بھی یہ پڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہاں پر یہ خالی چھوڑ دیے گئے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے یہاں پہ ہمیں دوبارہ اپنے گھر آباد کرنے پڑیں۔ یہاں پر کچے مکان ہوا کرتے تھے اور پکے لوگ ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی خاندان کے لوگ بستے تھے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کھانا پینا اکٹھا، کام کرنا اکٹھا، پیار آسان زندگی۔ درخت بہت بڑے ہوا کرتے تھے، درختوں پر پرندے ہوا کرتے تھے، ان کے نیچے بیٹھ کے وہ سارا دن گپ شپ لگاتے تھے، اور جب فری ٹائم ہوتا تھا وہ بیٹھتے تھے اور اپنے بات چیت کرتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب موبائل کا دور ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ہر بندے کی اپنی لائف سٹائل بن گیا، ہر بندہ اپنی زندگی میں گم سم سا ہو گیا ہے۔ تو میں بھی اکثر دیکھتا ہوں، اور یہ ہمارے ساتھ ہم خود یہ چیزیں ابھی کر رہے ہیں کہ جب بھی فارغ ٹائم ملتا ہے تو ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ساتھ والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ساتھ ساتھ چلتا ہوں، آپ کو ویو کرواتا چلتا ہوں، لیکن آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنی، کوشش کیا کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، کیونکہ اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ آج میں یہ سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ تو ابھی بقا یہ ہو رہا ہے کہ دن بدن لوگ ابھی پھر جو ہے نا کھیتوں کی طرف، اپنے ڈیروں کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی ہے، کیونکہ مہنگائی ہے۔ تو جو لوگ پسماندہ ہیں، جو مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو اتنا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، اتنی مہنگی قیمتیں ہیں گھروں کی، گھر نہیں بنا سکتے، تو وہ ڈیروں کی طرف جو ہے نا ہجرت کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے۔ تو ابھی بہت سے ہمارے ایسے احباب دوست ہیں جنہوں نے گاؤں دیہات کو چھوڑ دیا اور واپسی پھر ڈیروں کی طرف آ گئے ہیں، روڈ کی طرف، جدھر جدھر ان کے کھیت پڑے ہوئے تھے انہوں نے اس میں گھر بنانا شروع کر دیے۔ کیونکہ پہلے لوگوں نے اس لیے چھوڑے تھے کیونکہ اگر ایک گھر کو چلا گیا تو پھر لوگوں ایک بات بن گئی تھی کہ جناب ہم تو دیہات کی طرف ہجرت کر گئے ہیں، ویسے بھی چوری چکاری عام ہو گئی تھی، اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے پھر اس چیز کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ لیکن ابھی چونکہ وقت بدل رہا ہے، فیملی ممبر بڑھ رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک ہی خاندان میں 10 افراد تھے تو 10 افراد جب شادی شدہ ہو جاتے ہیں تو ان کی فیملی بڑی ہو جاتی ہے، فیملی جب بڑی ہو جاتی ہے تو فیملی کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ زیادہ لوگ اس طرف جو کھیت ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، اور زیادہ لوگ محنت مزدوری کی طرف بھی جڑ گئے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو میں ویو کرواتا چلوں کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ڈیرا، یہ بھی اب جس جگہ پہ یہ ٹیوب ویل چل رہا ہے نا، یہ میری جگہ ہے، اور میں نے یہ کافی دیر سے چھوڑی ہوئی تھی، اس کو آباد نہیں کیا تھا، اور آج یہ میرے کام آ گئی۔ تو میں نے یہاں پہ ٹیوب ویل انسٹال کیے ہوئے، اور یہاں پر یہ کمرہ بنایا ہوا ہے،
ابھی یہ چیز پڑی ہے۔ اور جو ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ساتھ والا کھیت، وہ بھی بالکل سیم اس کے برابر تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی مٹی بھی نکال لی گئی، وہ بھی گہرا کر دیا گیا، لیکن ابھی وہ ان کی صلاح ہے کہ یہاں پر دوبارہ پھر مٹی ڈال کے اس کو ایک گھر کی شکل ترتیب دیا جائے۔ تو اب جو ہے نا لوگ گاؤں سے دیہات سے تنگ آ گیا، کیونکہ دیہات میں گلیاں، گندگی، لڑائی جھگڑے، یہ چیزیں بہت زیادہ ہونے شروع ہو گئی ہیں۔ تو اتنی اویئرنیس ہم لوگوں میں، جتنے ہم لوگ تعلیم یافتہ ہوتے جا رہے ہیں، اتنی اویئرنیس پھر بھی نہیں ہے ہم لوگوں میں۔ پہلے لوگ سادہ ہوتے تھے، ان کی باتوں کا وزن ہوتا تھا، خوبصورت باتیں کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے، اور ہر بندے کا اپنے گھر پہ کنٹرول ہوتا تھا، اور جب کنٹرول ہوتا تھا تو گھر کا نظام بڑا بہترین چل رہا ہوتا تھا۔ لیکن اب جوں بچے بڑے ہوتے ہیں، کالج یا سکول کی طرف جاتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ ایک چیز آ جاتی ہے کہ ہم جو پڑھ لکھ گئے ہیں تو ہم سے زیادہ عقل مند یا تجربہ کار بندہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس دور میں بھی جو بزرگ ہیں نا، ان سے زیادہ پڑھا لکھا اس دور میں بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو بات کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی کے ساتھ سیکھا ہوتا ہے، ہر پال زندگی کے ساتھ گزارا ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے ان کو ان چیزوں کا، جو ایک پڑھے لکھے کو نہیں ہوتا۔ پڑھا لکھا ہونا اتنی اچھی بات ہے، ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ عقل کا استعمال کرنا، بڑے چھوٹے کی تمیز کرنا، وقت کے ساتھ چلنا سیکھنا، یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم نے بہت غلط طریقے سے اپنی لائف سٹائل کو چینج کر دیا ہے۔ تو یہ جگہ پہ میں کھڑا ہونا تو یہ بھی کہ ڈیرا ہوا کرتا تھا، یہ لاسٹ میں یہ 2-3 ڈیرے ہیں جو لاسٹ میں اینڈ تک پڑے رہے ہیں۔ یہاں پر گیئر سسٹم لگا ہوتا تھا، اور یہاں پر وہ کٹائی کے لیے ٹوکے لگے ہوتے تھے، گھاس کٹائی کے لیے۔ یہاں پر چھوٹے چھوٹے کچے کمرے بنے ہوئے تھے، اور ساتھ میں ادھر مال ڈنگر درخت تھے بڑے بڑے۔ ابھی تو آپ کو یہ جھنگی سی نظر آ رہی ہے نا، یہ جو یہ جھنگی اس وقت نہیں تھی، اس طرح بڑے بڑے درخت تھے، شیشم کے کیکر کے وہ درخت ہوتے تھے، اور ان درختوں کے نیچے جناب والا سائے کے نیچے کسان اور ہم لوگ سب بیٹھتے تھے، مال ڈنگر بھی رکھتے تھے۔ لیکن ابھی وقت تبدیل ہو گیا، ابھی ایسا وقت آ گیا کہ آپ کو اگر دودھ لینا ہو تو ساتھ والے گھر میں دودھ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو وہ دور تھا جب ہر بندے کے پاس دودھ بھی ہوتا تھا، گھی بھی ہوتا تھا، سادہ زندگی تھی، ہر چیز ہوتی تھی۔ لوگوں کے پاس اتنے اچھے کپڑے پہننے کو بے شک نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کے پاس اچھی سوچ ہوتی تھی، ان کے پاس ایک اچھی تربیت ہوتی تھی اپنی اگلی نسل کو چلانے کے لیے۔ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، اپنی پاپولیرٹی کھو رہی ہیں۔ تو میری جو بھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو میری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان چیزوں کو فالو کیا کریں۔ یہ دیہاتی زندگی، شہری زندگی، یہ چیز وہ چیز کچھ میں نے نہیں رکھتا۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے انسان کا عقل، انسانیت اور ایمانداری، خودداری، یہی انسان کا سب سے بڑا گہنا ہے اور یہی خوبصورتی ہے۔ تو میری جو بھی بھائی ویڈیو دیکھتے ہیں، جو احباب بھی دیکھتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ میری انشاءاللہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔